صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب بیان ہوں گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک یا مؤمنو، اس کی چند ایک جو برکات ہیں یہ آپ سماعت کیجئے غور کے ساتھ۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء مبارکہ ان کو کثرت سے پڑھیے، اور خاص طور پر اگر خاص معاملات ہیں تو وہ چند معاملات میں ذکر کر رہا ہوں، اتنی تعداد میں اس وقت میں پڑھیے۔ المؤمن، اس کا لفظی معنی ہے امن امان دینے والا، ایمان بھی عطا فرمانے والا، امن سلامتی بھی عطا فرمانے والا، وہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے۔ تو جو شخص کثرت سے اس اسم مبارکہ یا مؤمنو کا ورد کرے گا، اس کا ایمان بھی قائم رہے گا اور مخلوق اس کی مطیع اور معتقد ہو جائے گی۔ اسی طرح جو کوئی روزانہ 3 مرتبہ یہ اسم مبارک یا مؤمنو پڑھنے کا معمول رکھے، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور جو شخص 136 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا مؤمنو پڑھا کرے گا، ظالموں کے ظلم اور جملہ آفات، بلیات، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ خوف زدہ آدمی اگر فرض نمازوں کے بعد 36 بار یا مؤمنو پڑھے تو اس کی جان و مال محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح جس پر کوئی روب اور خوف طاری ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ یا سلام یا مؤمنو، ان دونوں کو پڑھتا رہے۔ خصوصاً مسافر اگر اس کا ورد رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی پائے گا۔ جو شخص کسی خوف کے وقت 630 مرتبہ یا مؤمنو پڑھے گا، انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارکہ یا مؤمنو کو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اور جو خوف کے وقت کسی بھی قسم کے خوف کے وقت 230 مرتبہ اس اسم مبارکہ کو یا مؤمنو کو پڑھے گا، انشاءاللہ وہ بھی ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کثرت سے یا مؤمنو پڑھنا چاہیے۔ اور جو اس اسم مبارک یا مؤمنو کو پڑھے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص یا مؤمنو کا ورد کثرت سے کرے گا تو اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جملہ امراض خبیثہ سے محفوظ اور مامون رکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص اسم مبارک یا مؤمنو کا بکثرت ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اس اسم مبارکہ کی برکت سے اس کی زبان کو ہر طرح کی بدگوئی اور غیبت سے محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ اس کی زبان کبھی بھی کسی بھی قسم کے ناشائستہ یا اخلاق تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ اور طعن و دشنام وغیرہ سے آلودہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پھیپھڑے میں کوئی خرابی ہو، السلام المؤمنو میٹھی چیز پر 100 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ کوئی شخص اس مبارک یا مؤمنو کا بکثرت ورد کرے گا تو اس مبارکہ کے ورد کی برکت سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کے دل میں ایمان کی لہریں موجزن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے دل کو نورانیت اور باطن کی صفائی عطا فرمائے گا، اور اس کی ذات خلائق کے فیض کا ذریعہ بن جائے گی، مخلوق کے لیے فیض رسانی کا باعث ہوگی۔ اور جو شخص اس میں مبارک یا مؤمنو بکثرت پڑھے گا وہ امن پسند ہوگا، دنگا فساد سے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے والا ہوگا، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے کو برا جانے گا اور اسے دفع کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح وہ بری صحبتوں اور برے ساتھیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا۔ جو شخص اس میں مبارک یا مؤمنوں کو ساری عمر روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس میں مبارک کی برکت سے دنیا والے اس کے تابع دار رہیں گے۔
اور جو شخص اسم مبارک یا مؤمنوں کو ہر روز 1000 مرتبہ پڑھے بفضلہ تعالی دوسروں کی برائی اور شر سے محفوظ رہے گا۔ عورت پڑھے تو خامد کی بد اخلاقی برائی اور شر سے محفوظ رہے، مرد پڑھے تو عورت کی برائی سے اور ہمسائے کی برائی سے بچتا رہے، اور اگر تجارت یا شراکت والے پڑھیں تو ساری عمر ایک دوسرے کی برائی سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی زبان سوج گئی ہو، سوزش ہو گئی ہو، سوجن ہو گئی ہو، تو اس میں مبارک یا مؤمن 300 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ سوجن جاتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک یا مؤمن پڑھنا، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا، یہ شر نفس اور شر شیطان سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح جو شخص اس میں مبارک یا مؤمنوں کو 1001 مرتبہ لکھ کر 1001 مرتبہ یا مؤمن لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے گا، وہ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی شیطانی فتنہ انگیزیوں سے امن اور حفاظت میں رہے گا، اور کوئی دشمن اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ جو شخص خوف کے وقت 630 مرتبہ پڑھے گا، ہر قسم کے خوف سے محفوظ رہے گا، اور اس کی جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو شخص اس اسم مبارکہ کی کثرت کرے گا، مخلوق اس کی تابع فرمان ہوگی۔ جو شخص 1000 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے گا، شیطان کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور کوئی دشمن اس پر قابو نہیں پائے گا۔ اور 1000 مرتبہ جو روزانہ پوری عمر پڑھتا رہے، سارے دنیا والے اس کے تابع دار رہیں گے۔ یہ چند ایک برکات مختصراً میں نے عرض کر دیں۔ یا مؤمنو، امن دینے والی ہستی، امان دینے والی، سلامتی دینے والی، بلاؤں سے، آفات سے، بیماریوں سے، ہر چیز سے محفوظ رکھنے والی ہستی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا مؤمنوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امن، امان، سلامتی، حفاظت فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، آپ خود اس اسم مبارکہ کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزہ، اقربا، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسلمانوں کے، تمام ایمان والوں کے، مومنین کے چوتھے خلیفہ راشد، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے صحابیت کا شرف بھی پایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے بھی آپ ہیں، قرابت داروں میں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں اہل بیت کرام علیہم رضوان میں بھی شامل ہیں۔ یہ سب سے بڑے آپ کے شرف ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ علی المرتضیٰ، یہ آپ کا اسم گرامی ہے علی۔ علی کا معنی ہے بلند، اور العلی اگر بولا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ سب سے بلند و بالا، تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مقام و مرتبے کے عظیم مقام و مرتبے کے حامل ہیں۔ اور آپ کے اسم گرامی کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علو مرتبت عطا فرمائی، یعنی آپ کا مقام و مرتبہ کہیں نمایاں اوصاف کے حوالے سے بلند و بالا ہے۔ صحابیت کا مقام اس حوالے سے بھی، اہل بیت کرام علیہم رضوان میں ہونے کے حوالے سے بھی، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان وراء الورا، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان وراء الورا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پیروی کرنے کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیروی کرنے کا حکم بھی دیا۔ ان کی عظم، رفعت اور شان کو چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان، چاہے اہل بیت کرام علیہم رضوان ہمیں حکم دیا۔ اور احادیث مبارکہ خلاصہ یہی ہے
اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی تمام مومنین کو اللہ کی یاد دلائی۔ اللہ اللہ فی اصحابی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا، ان کے حق کو یاد رکھنا، ان سے محبت کرنا، اور اپنے اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی میں تمہیں اللہ ہی کی یاد دلاتا ہوں، اور انہی کی پیروی کا، انہی کی محبت کا حکم دیا۔ ان تمام ہستیوں کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، ان تمام ہستیوں کے بغض کو اپنا بغض فرمایا، اور بالخصوص جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان تمام کی محبت کو اپنی محبت، ان کے بغض کو اپنا بغض فرمایا، وہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کو ایمان کی نشانی فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بغض کو منافقت کی علامت فرمایا، جیسے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ ان کی محبت جو ہے یہ ایمان ہے، اور ان کا بغض جو ہے یہ کفر ہے۔ یوں ہی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت یہ ایمان کی نشانی میں سے ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بغض رکھنا یہ منافقت، اور منافقت کفر ہی کی قسم ہے، اس کی نشانی میں سے ہے۔ تو پتہ چلا تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت یہ ایمان ہے، تمام کے تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت یہ ایمان ہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی کسی بھی ایک صحابی، کسی بھی ایک اہل بیت ان سے بغض رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کفر، منافقت کی نشانی ہے۔ یوں ہی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات بھی ایسی عظیم ہستی ہیں آپ کہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک کا بھی بغض کفر کی حد تک لے جاتا ہے، بالخصوص شیخین کریمین کے بارے میں تو حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یوں ہی یہ حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ سے اگر کوئی بغض رکھے گا تو وہ منافقت کی نشانی ہے، یعنی کفر میں شامل ہے۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جو نمایاں اوصاف ہیں وہ سنتے جائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 300 سے زیادہ آیات بینات ایسی ہیں جن میں آپ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ کا ذکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اسی جانب اشارہ فرمایا، اور پھر آپ کے اشراف، آپ کے اوصاف، آپ کی امتیازی خصوصیات، شرف صحابیت، اور صحابیت میں بھی والسابقون الاولون من المہاجرین، یعنی مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، سبقت اختیار کرنے والوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہیں۔ جیسے خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اسی طرح بچوں میں، کم سن لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ یعنی آپ کی عمر مبارکہ مختلف روایات ہیں، 8 برس تھی یا 9 برس تھی یا 10 برس تھی، اور آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ میں ابھی نابالغ تھا، کم سن تھا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ پھر غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستیوں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 100 کہ آپ بھی مصداق ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ رضی اللہ عنہ بھی ان میں بھی شامل ہیں۔ تمام صحابہ کرام جن سے اللہ راضی ہے ان میں بھی آپ شامل ہیں، ورضوا عنہ میں بھی شامل ہیں کہ آپ اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا میں بھی شامل ہیں۔ جنتیں آپ کے لیے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہیں، صحابہ کرام کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی پانے والوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کرام علیہم رضوان میں یعنی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر اس کا یہی معنی لیا جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرابت کی محبت اور مودت، تو پھر سیدنا جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
تمام امت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں شامل ہے۔ کل تقی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں بالخصوص خاص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام علیہم رضوان ہیں، قرابت دار ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں، جیسے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، تمام شہزادے شہزادیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نواسے نواسیاں، اسی طرح تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، والد گرامی، دادا جان پردادا جان، سیدنا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام تک، اور پھر والدہ ماجدہ، نانی جان، اسی طرح آگے چچا جان، پھوپھیاں جان، یہ سبھی اہل بیت کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں۔ وہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی خاص طور پر اہل بیت کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں، اہل کسا میں شامل ہیں، اہل کسا میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنی مبارک چادر میں لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما ہیں، ان کو اپنی چادر مبارکہ میں لیا۔ اگرچہ آیہ تطہیر جو ہے وہ یطہرکم تطہیرا خاص طور پر تمام امہات المومنین، ہم تمام مومنین کی ماؤں کے لیے نازل ہوئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ان چاروں ہستیوں کو لے کر فرمایا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، خاص اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان سے بھی ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و شبہ بھی دور فرما دے، اور انہیں بھی خاص طہارت سے نواز دے۔ تو ان کو خاص طور پر اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، ویسے بھی شامل تھے لیکن اس حوالے سے خصوصی طور پر شامل فرما دیا۔ اور قرآن نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو، ہم تمام مومنین کی ماؤں کو، تمام مومنین کی جو مائیں ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان کے لیے تو خاص طور پر یہ آیت تطہیر نازل فرما دی۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف بہت نمایاں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اصحاب بدر میں شامل ہیں، اصحاب احد میں شامل ہیں، اصحاب بیعت رضوان میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں ما سوائے غزوہ تبوک شامل رہے، فاتح خیبر ہیں۔ اور القابات کا ذکر کر لیا جائے، مرتضیٰ یعنی جن پر اللہ راضی ہے، جن پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں، اور پھر اس کے بعد حیدر کرار، اسد اللہ، اللہ کے شیر، حیدر کرار، اللہ کی راہ میں شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑنے والے، فاتح خیبر، خیبر فتح کرنے والے، اور خیبر ایسے فتح کیا، غزوہ بدر، احد، خندق، ان میں بھی نمایاں جوہر، شجاعت اور بہادری کے دکھائے، اور پھر اکثر کفار جو ہیں ان کو واصل جہنم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار وہ عطا فرمائی، اور بالخصوص جب فتح خیبر کا وقت آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل یہ اسلام کا جھنڈا، علم اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائے، سبھی سے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام سے محبت فرماتا ہے، لیکن خاص طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے اس دن فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے خاص محبت فرمانے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خاص محبت فرمانے والے ہیں۔ اور پھر مرحب کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر خیبر کا قلعہ، خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینک دیا، جس کے بارے میں روایات میں موجود ہے، بعد میں 40 یا 80 صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھایا گیا، جنہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اتار کر پھینکا۔ یہ آپ کی ذات گرامی کے نمایاں اوصاف ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ اور پھر بعض روایات میں یہ بھی ہے، جیسے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی ولادت باسعادت بھی کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ اسی طرح روایات میں موجود ہے، بعض روایت میں، کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت جو ہے یہ بھی کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوتی ہے، اور شہادت جب ہوئی تو وہ بھی مسجد کوفہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ کو شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ایک آیت مبارکہ جو سورۃ المجادلہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگو تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس پر صرف میں نے عمل کیا، یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ کی خاص ایک نمایاں صفت ہے، شان ہے۔ اور چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ ایسے بھی تھے جو بظاہر اتنا مال و دولت نہیں رکھتے تھے، تو ان کے لیے یہ معاملہ دشوار تھا، تو اللہ رب العزت نے جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے کہ میں نے اس پر عمل کیا، اللہ کے راستے میں دراہیم و دینار خرچ کیے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض گزاری پیش کی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اکیلے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے نوازا۔ اسی طرح فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اہل ذکر سے مراد ہم ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں اور اہل بیت کرام علیہم رضوان بالخصوص۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم سے پوچھو، اور خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید فرقان حمید کے شان نزول کے بارے میں مکمل علم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علم مجھے حاصل ہوا ہے کہ کون سی آیت مبارکہ کہاں نازل ہوئی، مکہ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، پہاڑ پر نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم سے نوازا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ کو بعض محدثین نے تفصیل کے ساتھ بھی لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ اس کا دروازہ ہیں۔ تو فرمایا جو علم کے شہر میں داخل ہونا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان وراء الورا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں، یہ بھی آپ کی نمایاں صفت ہے مقام و مرتبے میں۔ اور پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ترتیب بھی بیان فرما رہے ہیں جو بعد میں پھر خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی ترتیب بنی۔ یہ پہلے ہی ترتیب موجود تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے 10 خاص صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تو اس میں چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی شامل ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ بھی جنتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح، بالخصوص خلفائے ثلاثہ کی طرح، خلفائے راشدین میں آپ بھی شامل ہیں، انہی کی طرح آپ بھی یہ تمام عظمتیں، رفعتیں، شانیں اور مقامات پا رہے ہیں، بشارتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر چند وہ نمایاں خصوصیات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو عطا فرمائی۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جب میثاق مدینہ اور بالخصوص اخوت کا معاملہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بنایا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا بھائی بنایا، اور پھر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ اور پھر اس سے بھی پہلے مکہ مکرمہ کی جو دور حیات ہے اس پر نگاہ دوڑائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ہی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو لے لیا تھا، اپنی پرورش میں لے لیا تھا، اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔ جیسے غالباً سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی پرورش میں لے لیا، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پرورش میں لے لیا۔ تو اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیر نگرانی، اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے ان دونوں چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ آپ کے بھائی جناب ابو طالب یہ جو ہیں یہ کثیر العیال ہیں، 4 ان کے صاحبزادے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک ایک ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو اپنے زیر نگرانی زیر پرورش لے لیتے ہیں۔ تو یوں ان 3 صاحبزادوں کو ان 3 ہستیوں نے اپنے زیر تربیت لے لیا، زیر پرورش لے لیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میسر رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ میسر رہا، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تربیت تو تھی کہ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا اظہار فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قریبیوں نے آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، آپ کے رفیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے غلام اور منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، ویسے ہی سب سے پہلے بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، زیر تربیت رہنے کا اثر تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی شہزادی، لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کا عقد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے تھے، اس عقد پر بھی فرمایا کہ میری شہزادیوں کا عقد جو ہے یہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتا ہوں۔ سب سے بڑی شہزادی کا عقد اللہ کے حکم کے مطابق سیدنا ابو العاص بن سیدنا ربیع بن ابو العاص رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ فرمایا۔ دوسری 2 شہزادیاں ان کا یک بعد دیگر ایک ایک کر کے سیدہ رقیہ کا عقد مکہ مکرمہ میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ جب ان کا وصال ہوا مدینہ طیبہ میں تو تیسری شہزادی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دوسری زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تیسری شہزادی ہیں لیکن عقد کے حوالے سے دوسری شہزادی آپ کے عقد میں آئیں، سیدہ ام کلثوم، ان کا عقد فرمایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری صاحبزادی بھی ہوتی تو ان کا عقد بھی میں آپ سے فرما دیتا، اور بعض روایت میں 40 اور 100 کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر میرے 40 یا 100 شہزادیاں بھی ہوتی ہیں یکے بعد دیگرے کو وصال کرتی تو میں عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کے عقد میں دیتا۔ یوں ہی چوتھی اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا عقد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا۔ یہ بھی ان کا ایک نمایاں وصف ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کی لاڈلی شہزادی چوتھی اور چھوٹی شہزادی وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے عقد میں آئیں، اور جو جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے جو شہزادے ہوئے دونوں ہستیوں کے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ تو یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نمایاں اوصاف کئی ہیں، ایک نشست میں، ایک کتاب میں، ایک وقت میں، ایک مختصر وقت میں ان کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے، نچھاور کرنے والے جب ہجرت مدینہ کا وقت آتا ہے تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارکہ پر آپ ہی آرام کرتے ہیں اور پھر امانتیں لوٹا کر مدینہ طیبہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نائب بنا کر آپ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو اس موقع پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی غزوہ میں شامل ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ اور میرے درمیان وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کے درمیان تھی؟ ہاں، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو یوں بتا رہے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میرے بھائی ہیں،
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر بھی موجود ہیں۔ بت جب گرانے کے باری آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دوش مبارک جو ہیں ان پر کھڑے ہو جاؤ، بتوں کو گرا دو۔ تو یہ سارے اشراف جو ہیں، یہ ساری نمایاں اوصاف جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیات بینات آپ کی شان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ بے شمار ہیں جو آپ کی شان کا ذکر کرتی ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی تعلیمات کی بھی ہم پیروی کریں، آپ کے جو سیرت اخلاق اور کردار ہیں اس پر چلنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت کرام علیہم رضوان، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی سیرت کے مطابق سانچے میں ڈھل جائیں، اور پھر نہ صرف ایک مسلمان بلکہ تمام مسلمان، تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھویا ہوا مقام و مرتبہ اور وقار عطا فرما دے۔ آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان تمام ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور ان عظیم ہستی کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین زوران ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے لسنر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سر میں بہت درد رہتا ہے، اور اسی طرح ایک اور لسنر انہوں نے نصف سر کے درد کا ہم سے پوچھا ہے۔ آپ دونوں کے لیے ہے کہ نصف سر میں درد ہو، آدھے سر میں درد تو سورج نکلنے سے پہلے، اور اگر پورے سر میں درد ہے تو کسی بھی وقت سر میں جہاں درد ہے وہاں پر 7 مرتبہ لکھیں انگلی کے ساتھ، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ساتھ، یا جبارو یا سلامو، پھر 3 مرتبہ سر کا وہ حصہ پکڑ کر 7 مرتبہ پڑھیں گے، یا جبارو یا سلامو، یا جبارو یا سلامو، اور دم کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا، سوتے میں کتا جو ہے وہ ٹانگیں پکڑتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں چھڑوا لیتا ہوں۔ اس حوالے سے بتا دیں جی، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا، آپ صدقہ خیرات کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ شازیہ ساجد صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں شو از فل آف گائیڈنس آف اسلام، اور کہتی ہیں کہ رزق حلال کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ رزق حلال کے لیے 3 نفلی روزے رکھے جائیں، اور یا رزاق روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ پڑھا جائے، یا مسبب الاسباب پڑھتے رہیں، یا رزاقو کی کثرت کریں، اور جو بھی نیک جائز ذرائع ہیں رزق کے ان کو اختیار کیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ راشد علی صاحب ہیں، فیصل آباد سے جوائن کیا، کہتے ہیں خواب میں نماز پڑھتا ہوں، اس کی تعبیر جی بابرکت ہے، مبارک ہے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ دین کے اور نیکی کے کاموں میں انشاءاللہ آپ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی توفیق دے گا، تو آپ خود بھی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ نور العین صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ڈیلی سنتے ہیں، اور گھر میں خواب میں دیکھا کہ گھر کے سامنے پانی ہے اور بہت زیادہ صاف ہے، لیکن گزرنے میں مشکل ہے۔ جی پانی دیکھنا جو ہے یہ علم سے بھی تعبیر ہے، اور بہتری اور بھلائی کا معاملہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ اسما صاحبہ، یہ مانا والا سے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، سر میں درد ہے، اور ہاسپٹل میں آپریٹ کرنے کے لیے بھی ہاسپٹل کی رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ رسولی ہے، اور انہوں نے آپریشن کا کہا ہے، تو پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں علاج بھی کروائیے ضرور، اور سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد آیت مبارکہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، پانی پیتے رہیں جب تک مرض پوری طرح ختم نہ ہو، یہ عمل جاری رکھیں۔ کیسے پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر 3 مرتبہ پڑھیں گے الرحیم الرحیم الرحیم۔ دوبارہ سماعت کر لیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الرحیم الرحیم الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان بھی صبح اور شام 3 مرتبہ خاموشی سے سنیں، پانی پر دم کر کے 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر دم کر کے پانی پئیں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ معمولات بجا لائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ میڈیسن لازمی آپ استعمال کریں ساتھ۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جو ان کے نادیہ صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے، بہت رہنمائی ملتی ہے، روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے حق میں بھی یہی تمام دعائیں قبول فرمائے، تمام ویورز اور لسنرز کے حق میں بھی۔ عبدالقدیر صاحب آپ کا ہم نے جواب شامل کر دیا۔ سورہ قریش کی آپ 41 مرتبہ پڑھیے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، گوجرا سے محمد وسیم صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نصف سر کے درد کا آپ نے وظیفہ پوچھا تھا، جی میں نے آپ ہی کے لیے پہلے ہی عرض کر دیا، بیان کر دیا۔ ایک اور لسنر ہیں ہمارے ساتھ، فیصل آباد سے ہیں، عاصمہ صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں ماشاءاللہ ویری نائس پروگرام، ہر روز کی طرح ہوتا ہے، آج بھی اچھا پروگرام ہے۔ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محسن جٹ صاحب ہیں 74 گاف پہ برسین سے، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے، آواز بھی اچھی ہے۔ چلیں جی، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی پسندیدگی سے نوازا۔ ایک اور لسنر ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے گھر پہ جادو اور تعویذوں کا اثر ہے، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بے ہوش ہو جاتا ہے، خود ہی بے ہوش ہوتا ہے اور خود ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اس کا وظیفہ بتا دیں، ہم FM سن رہے ہیں۔ محمد لطیف ہیں، جنڈ والا ضلع چنیوٹ سے۔ جی میں یہ بتاتا ہوں اس حوالے سے، آپ صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، کم از اول آخر تعداد میں درود پاک 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، یہ 4 چیزیں یہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اور بچے پر بھی دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی پلائیں۔ 40 دن تک سورہ بقرہ روز گھر میں پڑھی بھی جائے، آسانی سے جتنی پڑھی جا سکتی ہے، اور خاموشی کے ساتھ، کم از کم آپ کا بیٹا وہ سنیں اس کو، اس کی تلاوت سنائیں اس کو، اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے گا۔ اور آخری 2 صورتیں تو بالخصوص جب بھی موقع ملے بیٹے سے بھی کہہ دیں، خود بھی پڑھ کر ان کے جسم پر دم کرتے رہیں، اور بیٹے سے کہیں کہ وہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ صبح شام لازمی یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد